وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارم ندا آپ کی خدمت میں ایک ایسا منفرد شو لے کر آئی ہوں جس میں ہم عالمی سیاست، معیشت اور معاشرت کے بدلتے ہوئے منظرنامے کو نہ صرف خبروں کی نظر سے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی رہنمائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نشست محض صرف گفتگو نہیں ہے بلکہ ایک فکری سفر ہے جس کو پرکھا جائے گا قرآن کی روشنی میں۔ دنیا کے جھمیلوں اور طاقت کے کھیلوں کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی وہ کون سی آیات ہیں جو ہمیں ان سب کے بارے میں ہدایت دیتی ہیں، اور جانیں گے کہ کس طرح قرآن ہمیں آج کے فتنے اور آخری دور کے معاملات کے بارے میں نہ صرف راہ دکھاتا ہے بلکہ ہمیں ان فتنوں اور بربادیوں سے محفوظ بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد بخاری صاحب۔ آپ کا مختصر تعارف کراتی چلوں۔ آپ ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے تک قرآن کے گہرے مطالعے کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ علاج معالجہ کرنے میں آپ کو خصوصی علم حاصل ہے اور روحانی دنیا سے آپ کا ایک گہرا تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بخاری صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ جی لسنرز، ہمارا آج کا موضوع ہے شب قدر کا پاکستان۔ جب ہم یہ بات سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں لازمی پارٹیشن کے وقت ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ ہمارے لیڈروں خصوصاً علامہ اقبال اور محمد علی جناح کی انگت محنت اور جوانوں کا جوش و جذبہ ہمارے ذہنوں میں گشت کرتا نظر آتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک آزاد مملکت حاصل کرنے کا خواب تھا جس کا مقصد تھا ایک ایسی ریاست جو لا الہ الا اللہ کی فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہو۔ 78 سال گزر گئے۔ ان 78 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ پاکستان جس خلوص نیت سے سب سے مبارک رات لیلۃ القدر کی رات میں وجود میں آیا، پھر ایسا کیا ہوا کہ جس مقدس مقصد کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا وہ فوت ہو گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ آج کا پاکستان اس تصور سے بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے؟ جی بخاری صاحب، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پاکستان جب بنا ہے تو وہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ جیسے آج ہندو ظلم کرتے ہیں، پہلے بھی اسی طرح سے ظلم ہوتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کشمیر کا حال، گجرات کا حال اور بہت سی جگہ ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا ہے تو بہت کچھ پھر بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو بہت کچھ ہوا ہے جس کی لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوئی، لیکن جو لوگ ارد گرد کے تھے وہ دیکھتے تھے اپنے مسلمانوں کو کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے ان پر، یہ سارے معاملات۔ تو وہ اس کا جو ایک ری ایکشن تھا، اوکے، مسلمان قوم عام قوم نہیں ہے، مختلف ہے۔ اس کے اندر جو ایک ایمان کی اللہ پاک روشنی، اس کو اللہ نور السماوات والارض، یہ جو نور مل جاتا ہے مسلمان کو، تو یہ کسی وقت بھی یہ چراغ بھڑک اٹھتا ہے۔
اور بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جب علامہ اقبال نے یہ تصور دیا پاکستان کا، تو مختلف لوگ آئے اور انہوں نے جو اللہ نے ان سے کام لینا تھا لیا، اور سارے معاملات۔ لیکن دیکھیں، قوموں سے ہوتا ہے سب کچھ، پورا قرآن انفرادیت میں نہیں جاتا۔ لیڈرشپ کی اہمیت ضرور ہوتی ہے، لیکن اصل اہمیت ہوتی ہے قوم کی۔ آج بھی پاکستانی قوم تو اس پہ کو ذہن میں رکھیے گا، تب سمجھ میں آئے گی بات کہ اصل کردار ہوتا ہے قوم کا، اور اس کی تربیت کرتے ہیں لیڈر، بڑے تربیت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نہ قائد اعظم کو موقع ملا اس طرح، اور نہ قائد اعظم کو، نہ اور لوگوں کو، کہ قوم کی تربیت کر پاتے۔ اسی حال میں قوم جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، جس حال میں تھی ہندوؤں کے درمیان رہتی ہوئی قوم۔ تو بہرحال پاکستان کے لیے جو کوشش ہوئی، اور اللہ نے کوئی فیصلہ فرما دیا کہ بنے گا پاکستان، تو قربانیاں بھی دی گئیں، اور بڑے مراحل تھے جو طے ہوئے۔ اور قائد اعظم تو ناراض ہو کر انگلینڈ چلے گئے تھے، برطانیہ، پھر واپس لائے گئے وہ، اور اس کے بعد میں یہ پورا ایک سلسلہ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ اور دو قومی نظریہ جو تھا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ایک اہم وجہ تھی جو کہ پاکستان جس کی وجہ سے بنا۔ ایک یونیورسٹی میں یا کالج میں تھے قائد اعظم، تو وہ بڑے عقل مند تھے۔ قائد اعظم مخلص بھی بہت تھے اور عقل مند بھی بہت تھے۔ انہوں نے لڑکوں سے خطاب کیا، اور ایک موقع پہ انہوں نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ پانی کا گلاس آ گیا، انہوں نے کچھ پانی پیا، کچھ بچ گیا۔ ایک ہندو لڑکے سے انہوں نے کہا، اس پانی کو پی لو۔ اس نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں۔ انہوں نے ایک مسلمان لڑکے کو اشارہ کیا کہ تم پی لو یہ پانی جو بچا ہوا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر پی لیا پانی۔ انہوں نے کہا، دیکھو، یہ ہے دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے بہت سارے سوالوں کا جواب اس طرح سے نوجوانوں کو دے دیا، طالب علموں کو دے دیا، کہ جس کے اندر کوئی بھی ابہام نہیں ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ بنیاد کیا ہے پاکستان بننے کی، یہ دو قومی نظریہ۔ آپ مسلمان ہیں، میں کیسے پی لوں؟ حالانکہ گائے کا پیشاب جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ہندوؤں میں، لیکن آپ مسلمان ہیں۔ وہ گائے جو ہے وہ ان کے خیال میں گاؤ ماتا ہے، وہ تو ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے، اس کا پیشاب بھی پاک ہے۔ لیکن قائد اعظم کا اگر منہ لگ گیا تو ناپاک ہو گیا پانی، اس گائے کے پیشاب سے زیادہ ناپاکی۔ یہ ہے وہ تعصب، اور یہ اس کا ریئیکشن تھا جس کی بنیاد کے اوپر پھر پاکستان کو بننا ہی تھا، اور پھر آگے سب کچھ ہوا۔ لیکن دیکھیں، یہ قائد اعظم کی تربیت تھی، قائد اعظم کی تربیت تھی کہ انہوں نے اس طرح سے پوری کلاس کو ایک سبق دیا اور بات کی وضاحت کر دی بہت مختصر وقت میں۔ وہاں جو طالب علم تھے، مسلمان طالب علم، جو اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بہت سارے نعرے لگے، ان کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی تھی، نہ کرنے کا موقع انہیں ملا، کہ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا ایک سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، اور اس کے تحت ہر پہلو سے سوچ بچار کر کے کوئی بڑا معاملہ کیا جاتا ہے۔ وہ نہیں ہوا۔ اس میں مخلصین تھے ہمارے بڑوں میں، لیکن یہ کہ ان کو موقع بھی نہیں ملا، اور بس جوش و خروش تھا، اور آگے بڑھتا چلا گیا، اور بن گیا پاکستان۔ اچھا،
یہ سارے معاملے میں ایک بہت بڑا معاملہ تھا اللہ کی ذات کا، اللہ کی اپنی مشیت، اللہ کی حکمت۔ تو اللہ نے بنا دیا پاکستان، لیکن دیکھیں اللہ نے لیلۃ القدر میں بنایا پاکستان۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایک ہی رات۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ اللہ کی دلچسپی، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی رحمتیں کس درجے میں تھیں، اللہ کا کرم کس درجے میں تھا، اور آنے والا پاکستان اللہ کیسا بنا رہا تھا۔ یہ رات میں تو پاکستان کی ابتدا ہوئی نا، لیکن پاکستان تو ابھی تک ہم موجود ہیں پاکستان میں۔ یہ سارا پاکستان کیسا ہوتا؟ تو اصل بات وہی ہے کہ خیر تو مل جاتا ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنا، اسے سنبھالنا، یہ سب ہوتا ہے وقت کے بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا تھا تو پھر کس طرح لے کے چلنا تھا؟ یہ سارے پروگرام تو بنے ہوں گے نا، اور سارا کچھ ہوا ہوگا، اگلے دن سے شروع ہو گیا ہوگا، رات سے پھر صبح بھی آئی ہوگی، اور یہ سب کچھ ہوا ہوگا۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ لیلۃ القدر ختم ہوتی گئی اور 14 اگست سامنے آ گئی، یعنی ناچ گانے کی راتیں آ گئیں سامنے، اور جو وہ لیلۃ القدر رحمتوں اور برکتوں والی رات وہ ختم ہوتی چلی گئی، اور آج بھی ختم ہے، آج بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہے لیلۃ القدر کی۔ تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ تربیت بہت اہم ہوتی ہے، اور بڑوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ہماری یہاں ایک عجیب بات ہے، بڑا غلطی کرے تو چپ ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات کرو چاہے گلا کٹ جائے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جتنے جوتے پڑے ہیں، جتنا کچھ ہو، لیکن حق کے ساتھ جڑو اور صبر کرو۔ ظاہر ہے صبر تو وہی کرے گا، یا وہی ایک ذہنیت بنے گی صبر کی جس پہ کوئی مشکلات آئیں گی، جس کے سامنے کوئی مقابلہ ہوگا، وہی تو کرے گا صبر۔ اللہ کی ذات پر توجہ کرنا اور صبر کر لینا، برداشت کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ہمارے بنیادی جو 4 یعنی معاملات ہیں، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔ تو ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے جو قرآن میں اللہ نے لکھ دی ہے کہ اگر تمہیں برباد ہونے سے بچنا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر خسران سے بچنا ہے، جیسے عاد اور سمود، قوم نوح اور باقی اس سے پہلے سارے لوگ برباد ہو گئے، جن کی جڑ کٹ گئی، نام و نشان مٹا دیا اللہ نے۔ تو اگر بچنا ہے اس سے تو یہ 4 کام کر لو، ایمان، عمل صالح، حق اور صبر۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے خسران سے نہیں بچو گے، بربادی بہت کم ہوتی ہے۔ بربادی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی برباد ہوا ہے تو کوئی موقع ملا اس کی اولاد میں، اس کی نسل میں، اور آگے چل کے تو انہوں نے دوبارہ وہ سب کچھ کیا کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خسران اسے کہتے ہیں کہ بالکل ہی ختم، دی اینڈ، اس کو کہتے ہیں خسران۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ خسران میں جا چکی قومیں، بڑی بڑی قومیں، تو اب تمہاری باری ہے، تم فیصلہ کرو کیا کرو گے۔ یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں، پلس یہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ دیکھو جب ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں، اس سے بڑی نعمت شاید رسول اللہ کے دور کے بعد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پاکستان بننے کی نعمت ہمیں نہیں نظر آتی کہ کوئی ایسا بڑا فیصلہ اللہ نے کیا ہو۔ لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی رات، اور وہی پاکستان کا فیصلہ، یہ سارا معاملہ۔ تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بڑوں نے اس قوم کی تربیت نہیں کی، اور قوم اس لیے قوم نہیں بن سکی اور فرقوں میں بٹ گئی۔ یہ دیکھیں بہت سمجھنے کی بات تھی، ہمارے بڑے اگر ذرا بھی باشعور ہوتے اور ان کے مقاصد قوم کو سنبھالنے کے ہوتے تو یہ ہوتا،
یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ذرا ادھر سے ادھر جا کے کہیں کوئی ایسا پتہ ہے کہ جو ملے گا. نہیں، یہ تو بالکل سامنے رکھی ہوئی چیز ہے. اور اللہ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. جب اللہ قوم کو کچھ دیتا ہے تو یہ سارا معاملہ آپ دیکھیے کہ وہ جو اسرائیل ہمارے کچھ وقت بعد بنا، یعنی ایک ہی سال میں دونوں بنے اسرائیل، اور اس کا جو وزیر اعظم تھا پہلا، وہ اس نے پہلی تقریر کی تو اس نے اپنی قوم کو، یہودیوں کو، اور اس کے ساتھ اپنی فوج کو مخاطب کر کے جو سب سے زیادہ اہم بات کہی وہ یہ کہ ہمیں اسرائیل کی ریاست کو آگے لے کر جانا ہے، لیکن ہماری راہ میں ایک رکاوٹ ہے. اور اس نے اس کو واضح کر دیا تھا کہ دو نہیں ہیں، صرف ایک رکاوٹ ہے پوری دنیا کے نقشے پر، اور وہ ہے پاکستان. تو کیا اس نے ذہن میں نقشہ بنایا تھا پاکستان کے مستقبل کا؟ اور اسرائیل کے بارے میں اس نے یہ بات کیسے کہی کہ صرف ایک تھریڈ ہے اور وہ ہے پاکستان. یہ ہے وہ سوچ، اللہ کی سوچ، قائد اعظم کی سوچ، محمد علی جناح کی، اور جو مخلص ہماری لیڈرشپ تھی ان کی سوچ. جتنی قرآن میں آیتیں ہیں نا، فرقہ بندی نہیں کرنا ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. ہم فرقوں میں بڑھ گئے، قومیتوں میں بڑھ گئے، ہم نے قتل کیا ایک دوسرے کو، فرقوں کے نام پر قتل کرتے ہیں ہم. قومیتوں کے نام پر قتل ہوا، قتل باقاعدہ مارا گیا، محلے والوں نے محلے والوں کو قتل کیا. اور اسی طرح سے یہ برادری سسٹم اور یہ مسلک کی جنگ اور یہ پنجابی مہاجر اور یہ پٹھان اور یہ سندھی، یہ ساری چیزیں یہ پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ جو ہے اس کی بات مانی جائے گی اور صرف اس کا نظام قائم ہوگا. تو وہ تو جن چیزوں سے اس نے روکا اللہ نے، قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک وہ لے لیجئے ہائی لائٹر اور وہ ہائی لائٹ کرنی شروع کیجئے آیتیں کہ جن چیزوں سے قوم کو روکا گیا ہے، ان کی تباہی کی وجوہات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ان سب کو ہائی لائٹ کر لیجئے. سب کچھ پاکستان کو زبردستی دیا گیا اور پاکستانی قوم قبولتی چلی گئی. ہر بات موجود ہے، ہر بات، اور انتہا کو پہنچی بھی ہے. یہ سارے ہمارے بڑوں کے جو بھی معاملات رہے اور جو بھی کچھ ہوا، ہماری تربیت تو نہیں ہوئی، اور قوم جو ہے وہ بہرحال آج اس حال کے اندر آ گئی کہ قرآن سے محروم ہو گئی. اور قرآن کے نظام سے، جو انصاف کا نظام ہے، جہاں جانوروں کو، پرندوں کو بھی انصاف ملتا ہے اور ان کا حق ہے، ملنا چاہیے، ان سب سے محروم رہ گئی. یہ سارا پروگرام تھا ہمارے دشمنوں کا پاکستان کے بارے میں. وہ پورا پروگرام پورا ہوا، سب کچھ وہی ہوا جو انہوں نے چاہا اور جو اللہ نے چاہا، جو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ان سب سے ہم محروم کر دیے گئے. یہ نتیجہ نکلا. اب یہ 14 اگست ہے، وہ رات ہے لیلۃ القدر کی، قرآن میں موجود ہے. وہ سورت پوری رات کے بارے میں، لمحے لمحے کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ رات کتنی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے. یعنی جو کوئی سوچ سکتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر، اگر یہ پوری قوم سجدوں میں رات گزار لے گی اور اللہ سے رجوع کر لے، رجوع رب، اور اللہ سے مانگ لے، کیا چیز ہے ایسی جو رہ جاتی ہے اس ایک رات کے اندر، مغرب سے لے کر صبح فجر تک، طلوع فجر تک. تو ہم نے کیا کیا؟ اس خیر و برکت کو مانگنے کے بجائے، اللہ سے رجوع، اللہ کی طرف، اللہ کی رسی کو تھامنے کے بجائے. اور پھر یہ تو قرآن والی رات بھی تھی، صرف پاکستان بننے والی رات صرف تو نہیں تھی، اس کا تو ایک اسٹیٹس یہ بھی ہے کہ نزول قرآن کی رات ہے. تو ہم اگر یہ سوچتے کہ
پاکستان کو اگر ہم قرآن سے جوڑ دیں اور ہم یہ سارے معاملات کر لیں تو ہماری اولادیں کیا پریشانیوں، بیماریوں اور بھوک اور یہ جتنی مہنگائی کا دور اور اس کے اندر پریشانیاں اور یہ حال کہ جہاں جاؤ وہاں لوگ ہمیں بے عزتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ، اور یہ کہ جو بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی ہر لحاظ سے ہم سے آگے نکل گئے اور ہم سب سے ہی پیچھے رہ گئے۔ یہ کس بات کی سزا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے؟ یہ قرآن پڑھ کے دیکھیے، جب ہم اللہ سے دور ہو گئے، الرحمن علم القرآن، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم حقوق ادا نہیں کرتے، حدود کی پابندیاں نہیں کرتے، اور ہم اس ساری نعمتوں سے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جو اس کا حق ہے، یعنی جو چاہتا ہے اللہ۔ اگر کسی ماں نے بچے کو کچھ دیا ہے تو ماں کی خواہش ہے کہ میرا بچہ اس کو اس طرح استعمال کرے، اور بچہ بالکل الٹ کر دے تو ماں کے دل سے دعائیں تو نہیں نکلیں گی، بد دعائیں ہی نکلیں گی، یا غصہ ہی آئے گا اسے۔ بس یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہوئی، اور قوم کیونکہ تربیت یافتہ نہیں تھی اور ابھی بھی تربیت یافتہ نہیں ہے کسی نے، حالانکہ یہاں بہت بڑی تعداد ہے سیاست دانوں کی بھی اور بہت بڑی تعداد ہے علماء اکرام کی بھی، تربیت ہو سکتی تھی، اور آج بھی اتنا ان کو سننے والے لوگ موجود ہیں کہ ہو سکتی ہے اگر یہ چاہیں قرآن سے جوڑنا اور قرآن کے نظام کو قائم کرنا، جس کے بارے میں قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اگر اسے نافذ نہیں کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اگر اس کتاب کو نافذ، تورات کو نافذ نہیں کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، وہ جا چکے تورات والے، اور اگر انجیل کو نافذ نہیں کرو گے تو تمہارا بھی حشر خراب ہو جائے گا، اور اگر قرآن کو نافذ نہیں کرو گے، یہ نفاذ ہونے کے لیے آیا، اس کے اندر سب کچھ ہے، قیامت تک آنے والے مسئلوں کا حل اور سارے معاملات اس کے اندر موجود ہیں، ان کا حل موجود ہے۔ اگر اس کو ذریعہ نہیں بناؤ گے تو پھر تم بھی برباد ہو کر رہو گے۔ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کوئی ہماری لیڈرشپ نہیں چاہتی قرآن کو نافذ کرنا، سب کچھ چاہتی ہے قرآن سے دور رہ کر، اور عوام بھی نہیں چاہتے قرآن کو نافذ کرنا۔ قربانیوں والا قرآن، قرآن کتاب انقلاب، یہ قرآن نہیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں نہیں لا سکے انقلاب تو ہم دنیا میں کیسے اس انقلاب کی روشنی کو پھیلائیں گے؟ یہ نور کیسے پھیلے گا؟ اللہ نور السماوات والارض، یہ ہے قرآن کا اسٹیٹس۔ اب یہ سب کچھ ہو چکا، بار بار قرآن نے کہا نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں۔ مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اور شک میں بھی نہ پڑیں اس کے بعد، یعنی بہت استقامت والا، آمنت باللہ ثم استقم، اور پھر جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ ہم یہ کام نہیں کر سکے اور ہم ابھی بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ قربانیوں کا جو راستہ ہے جس کے بعد جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ہم اس پر جانے، جنت کے دروازے تک جانے کے لیے جو مشقت اٹھانی ہے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے ہم نے تمہیں زمین پہ بھیجا ہے مشقت کے لیے، مشقت کے لیے بھیجا ہے۔ سختیاں ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہلا گلا تالیاں سیٹیاں نہیں ہیں، اس کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ جو 14 اگست کی رات ہم مناتے ہیں اس کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے لیلۃ القدر کی رات کے لیے۔ اور پھر وہ مزاج جو بن جاتا ہے لیلۃ القدر میں، جو اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، جو قرآن سے تعلق بن جاتا ہے، اس تربیت کے ساتھ پھر تم آگے بڑھو گے تو تمہیں انشاءاللہ پاکستان میں وہ سب کچھ مل جائے گا۔ کیڑے مکوڑے بھی قیامت کے دن جا کے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ
پاکستان کی سرزمین پر پاکستانی قوم نے ہم پر یہ ظلم کیا، ہمارا یہ حشر ہوا، کوئی نہیں گواہی دے سکتا قیامت کے دن۔ قرآن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ عملی قرآن، یہ وہ نہیں کہ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یہ عمل کا قرآن۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو آباد کر لیتے قرآن سے، تو آج پاکستان کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا، پورا پاکستان بالکل کچھ اور ہوتا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا وقت لائیں کہ ہم لیلۃ القدر کے پاکستان کا حق ادا کر سکیں۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کا احمد بخاری صاحب۔ یہاں ہم اپنے آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے، لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جو تربیت ہماری نہیں ہو سکی، جو غلطیاں اور ناشکریاں ہم کر گزرے، ان کو کیسے سدھاریں، کردار کیسے بنائیں، قوم کو کیسے اٹھا کر کھڑا کریں، یہ چند سوالات ہیں جن پر مزید گفتگو کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چونکہ ہم فتنوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے اصحاب کہف کی اس دعا سے ختم کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے سننے والوں کو، ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھروں، ہمارے ملک اور امت مسلمہ کو اپنی رحمت خاص میں رکھیں اور وہ حکمت عطا کریں جس سے ہم حق اور باطل پہچان سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔